وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکتب فیضان ولی اللہ علیہ الرحمہ میں حضرت مولانا مفتی مبین صاحب دامت برکاتہم العالیہ طلبہ کو ہم سب کو نصیحت فرماتے ہوئے جزاک اللہ۔ قرآن پڑھنے والے بنے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے والے بنے، تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، نورانی قاعدہ بھی پڑھنا ہے، ناظرہ قرآن پڑھنا بھی سیکھنا ہے، اور پورا قرآن مجید مکمل حفظ حافظ قرآن بھی بننا ہے۔ بنیں گے انشاءاللہ؟ حافظ قرآن بننا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی لوگوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے اپنی فیملی رہتی یا محلے والے رہتے؟ اپنی فیملی رہتی، اپنی فیملی رہتی، اپنے دوست کی فیملی رہتی۔ اپنی فیملی اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہتی، ضروری رہتی۔ اپنی فیملی زیادہ ضروری رہتی یا خاندان میں ہم دوسروں کو سکھانا شروع کرتے ہیں، اب دوسروں کو ہم اپنے تجربات بانٹنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے دیے ہوئے اس دماغ کا استعمال، اللہ کی دی ہوئی اس زبان کا استعمال، اللہ کے دیے ہوئے ان آنکھوں کا استعمال اگر ہم نے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے نہیں کیا، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کیا، استعمال قرآن سننے کے لیے نہیں کیا، دماغ کا استعمال قرآن یاد کرنے کے لیے نہیں کیا، اس سے بڑے افسوس کی بات اور ناقدری کی بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پوچھیں گے کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ جو جوانی دی تھی کہاں کھپائی؟ اللہ سوال کریں گے کیا کیا تمہاری اپنی زندگی کے اندر؟ بہت کھایا، اے اللہ بہت کھایا، پیٹ بھر بھر کے کھایا، موٹا ہو گیا تھا، کتا بھسا کھایا۔ پیرنٹ سے پوچھیں گے کیا کیا ہے تم نے؟ اے اللہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت کھلایا، پیٹ بھر بھر کر کے کھلایا، حلق تک کھلایا، ایک ایک بہترین سے بہترین ڈش ہم نے ان کو کھلایا۔ امی سے پوچھے تو وہ صبح سے شام تک میرے بچے کو یہ پسند تھا وہ بنا دیے، ان کو یہ پسند تھا یہ بنا دیے، کیا یہ جوابات دیں گے وہاں پر؟ یہ تو نہیں نا، یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے، کھانے پینے کا کام، کھلانے پلانے کا کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہوا ہے؟ کیا یہی مقصد ہے کھانا پینا ایسے ہی ختم ہو جانا؟ نہیں نہیں، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کرنے کے لیے، اللہ کا کلام یاد کر کے اللہ رب العزت سے بات کرنے والا بننے کے لیے، اور اللہ کا کلام یاد کر کے اللہ سے اپنے مسائل حل کروانے والا بننے کے لیے، اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ والا اور اللہ کی فیملی والا بننے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہم سب کو اللہ نے جو وقت دیا ہوا ہے اس کا صحیح استعمال کر کے قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے اور قرآن سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بچہ تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ تھا، ان کا نام تھا احمد۔ ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ بڑے پریشان، احمد بھائی یہی آپ بول دو گے؟ ہاں، ان کو تو یاد ہوتا ہوں گا۔ وہ احمد بھائی کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا، یاد ہی نہیں ہوتا تھا، بڑے پریشان ہو رہے تھے انہوں کیا کرنا بول کے، تو بہت پریشان تھے۔ تو ایک مول صاحب ان کو مل کے بولے ارے میاں کہیں کو پریشان ہو رہے؟ تو انہوں بولے نہیں مول صاحب، قرآن یاد کر رہا ہوں یاد ہی نہیں ہو رہا، چھوڑ دینا سوچ رہا ہوں، قرآن یاد کر رہا ہوں یاد ہی نہیں ہو رہا، چھوڑ دینا سوچ رہا ہوں۔ تو انہوں بولے نہیں جی بیٹا ایسا نہیں کرنا، ذرا آؤ تم میرے ساتھ بول کے انہوں کیا کرے، پھر وہ بچے کو لے کے ایک جگہ مسجد میں گئے۔ تو وہاں مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حضرت، بہترین پیارے انداز میں انہوں قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھ رہے تو وہ سننا دل بول رہا تھا۔ احمد 9-10 سال کا چھوٹا بچہ احمد، ان کو بھی قرآن سننا دل بول رہا تھا، پیارے انداز میں بہترین لہجے میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو مول صاحب بولے دیکھیں احمد انہوں کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے۔ تو احمد بولے ہاں مول صاحب بہت بہترین پڑھ رہے، دل بول رہا ان کا قرآن سنتے چلے جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آج 60-70 سال کی عمر میں اتنا بہترین قرآن کیوں پڑھ رہے؟ تم کو پتا ہے یہ بھی جب اپنے بچپن میں چھوٹے بچے تھے یہ بھی ایسا ہی شکار تھے، کوشش کرتے تھے قرآن پڑھنے کی،
याद नहीं हो रहा था, मगर इन्होंने कुरान पढ़ना और सीखना नहीं छोड़ा। ये पाबंदी से आते रहे, मेहनत करते रहे, पूरी तवज्जो के साथ में और पूरा टाइम निकाल करके ये मेहनत करते रहे। अल्लाह ताला ने उनकी कोशिश को, आम बच्चे साल, 1.5 साल, 2 साल में कुरान पढ़ लेते हैं, इनको 5 से 7 साल लग गए, मगर इन्होंने छोड़ा नहीं और अल्लाह ताला ने उनको इतना कबूल किया कि आज इतने बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ते हैं कि लोग उनके कुरान की तिलावत को सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे उनको नवाजा हुआ है। इसलिए कुरान पढ़ने का एहतमाम करना है। जिन बच्चों को याद होता है वो भी पढ़ें, और जिनको याद होने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है वो भी याद करें, मगर रोजाना बिना नागा पाबंदी के साथ कुरान पढ़ने का अगर एहतमाम करेंगे, मकतब को आने का एहतमाम करेंगे, सबक लेने का एहतमाम करेंगे, अल्लाह ताला एक ना एक दिन दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा बनाएंगे और बहुत काम हमसे लेंगे। दूसरे लोग कुरान सुनने को हमारी पसंद करेंगे और हम दूसरों को कुरान सिखाने वाले भी बन सकेंगे, और आखिरत में अल्लाह ताला जो सवाब देंगे वो एक अलग, वो हमारे खाते में एक अलग जमा हो जाएगा। इसलिए मेहनत करिए, पाबंदी से आइए और बिना नागा आइए, रोजाना सबक लेने का एहतमाम करिए। पाबंदी की बरकतें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर कोई 8 दिन में एक बार आ रहे हैं, एक तो उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता, फिर वो सबक अल्लू कम हो जाता, वो अलग। उनके साथ के बच्चे आगे बढ़ गए, अब कंपटीशन हो जाता, कंपटीशन। अमल की तौफीक के साथ लंबी जिंदगी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हम में से हर एक को आपका कलाम पढ़ने वाला, सीखने वाला, दूसरों को सिखाने वाला बना दीजिए।